کیا مرسلین کو آخرکار اپنی بیٹی شیری کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا فہام واقعی شیری سے محبت کرتا ہے یا وہ صرف اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ کیا پہلی بار انسا تائی جان کو ایسا جواب دے گی کہ اس کے پاس خاموش ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا؟ اور کیا وہی لوگ جنہوں نے انس کی زندگی اجاڑنے کی کوشش کی اب اپنی ہی بربادی کا تماشا دیکھنے والے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی آنے والی قسط کئی ایسے دھماکے ہونے والے ہیں اس میں جو پوری کہانی کا رخ بدل دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرسلین کا غصہ کس پر ٹوٹنے والا ہے، فہام کا ایسا کون سا فیصلہ ہے جو شیری کے سارے خواب توڑ دے گا، اور انسا آخر کس طرح پہلی بار تائی جان کو ان کی اوقات یاد دلانے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیرین کوئی کافی عرصے سے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے مسلسل جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، وہ ہر روز یونیورسٹی جانے کا بہانہ بناتی ہے لیکن حقیقت میں فہام سے ملنے جاتی ہے، اسے لگتا تھا کہ اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بار مرسلین اپنی ہی آنکھوں سے شیری کو فہام کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، دونوں ایک ہی گاڑی میں ہوتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہی مرسلین کے غصے کی انتہا نہیں رہتی، اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی صرف آج نہیں بلکہ کافی عرصے سے اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ غصے سے بھرا مرسلین سیدھا گھر پہنچتا ہے اور اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے اس حالت میں دیکھ کر تائی جان بھی حیران رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مرسلین آخر کیا ہوا ہے، آج تم پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں دکھائی دے رہے ہو۔ مرسلین کوئی جواب دینے کے بجائے سیدھا شازیہ سے سوال کرتا ہے، تمہیں شیرین کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم روز کہتی ہو کہ وہ یونیورسٹی گئی ہے، مگر کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ واقعی یونیورسٹی جاتی ہے یا کہیں اور؟ شازیہ حیرت سے کہتی ہے کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں رہا اب؟ اس پر مرسلین سخت لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ وہ یونیورسٹی نہیں گئی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری اپنی بیٹی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، میں نے اسے فہام قریشی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میں نے فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ کلاس میں ہوں۔ یہ سن کر شازیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے لیکن وہ مرسلین کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پہلے شیری کو آنے تو دے، اس سے سکون سے بات کریں گے، ویسے مجھے تو فہام برا لڑکا نہیں لگا تھا، ایک بار ہم اس کے گھر بھی گئے تھے، لیکن مرسلین کا غصہ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمہیں سب کچھ معلوم تھا؟ شازیہ فوراً انکار کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ صرف اتنا معلوم کہ شیری ایک تقریب میں گئی تھی، اس کے بعد وہ کہاں جاتی رہی ہے اسے کچھ خبر نہیں۔ اتنے میں شیری گھر آ جاتی ہے، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ چکی ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے والد اسے فہام کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ مرسلین فوراً اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ، اب بتاؤ یونیورسٹی سے آ رہی ہو یا کہیں اور سے؟ اگر آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوتا تو کیا تم ہمیں اسی طرح بے وقوف بناتی رہتی؟ شیری گھبرا کر کہتی ہے کہ بابا ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، مگر مرسلین اس کی ایک نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں کہ اب تم مجھے صحیح اور غلط نہیں سمجھاؤ گی، جس لڑکے کے ساتھ تم گھوم رہی ہو وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا ہے۔ یہ سن کر شیری پہلی بار اپنے والد کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فہام مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ مرسلین طنزیہ انداز میں مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی۔ وہیں پر دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ انسا جو ہے تائی کا سارا سامان کمرے سے باہر نکال کر رکھ دیتی ہے اور تائی جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ سامان کے واپس انس کے کمرے میں رکھا جائے، لیکن انسا جو ہے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سامان اب کمرے میں نہیں جائے گا، ہمارے کمرے میں یہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں، جس کے بعد جو ہے انسا اس کے بیٹے کو بھی صحیح سناتی ہے، اس کا بیٹا زبردستی ان کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوپر سے مرسلین وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، جس کے بعد انسا اسے بتاتی ہے کہ دیکھیں آپ کا بیٹا بلا اجازت ہمارے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد مرسلین جو ہے غصے میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کے کمرے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ گھر کا آدھا حصہ جو ہے اب انسا کے نام ہو چکا ہے، اس لیے مرسلین جو ہے بہت سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے۔ وہیں پر انسا اب ہمت دکھاتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر بھی جائے گی
वहां पर जैसे ही वो अपने घर में इंटर होगी, उसके जो भाई है उसे देख कर गुस्सा करेगा और उसे कहेगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की। वहीं पर अंसा जो है अपने भाई को करारा जवाब देगी, वो कहेगी कि मैं अपने बाप के घर आई हूँ, ना कि तुम्हारे घर। जिसके बाद उसका भाई जो है आगे बढ़ते से मारने के लिए, लेकिन पीछे से जो है अंश आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने दोबारा अंसा को हाथ लगाने की भी कोशिश की। जिसके बाद जो अंसा है साफ साफ कह देती है कि ये घर आधा मेरे नाम भी है। जिसके बाद कहती है कि इतना हिस्सा तुम्हारा है और ये मेरा है, तो सुन ले कि मैं अपने हिस्से में खड़ी हूँ और अपने घर आई हूँ, ना कि आपके घर। जिसके बाद जो है अंसा का भाई गुस्से में आ जाता है और वो अंसा की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन आगे अंसा आकर उसे रोक देता है। वहीं पर उसका भाई गुस्से में जो है अंश का गिरेबान पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन अंसा जो है उन दोनों के दरमियान आ जाती है और अपने भाई को खुली धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो वो वहीं पर फौरन पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देगी। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? अपनी कीमती राय